وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی تو شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور پچھلے ہفتہ بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً پورا درس اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، حضرت لقمان کہتے ہیں کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تعریف کی ہے ظلم کی۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی بھی شے کو اگر آپ اس کے مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا آپ نے بہت قیمتی جوتا لیا، اب کوئی آدمی اس کو ہاتھ میں یا سر پر نہیں پہنے گا کہ 12,000 15,000 کا ہے تو چلو اس کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ بہت ہلکی ٹوپی اگر ہے تو اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے آدمی دستانہ نہیں بناتا ہے یا پیروں میں نہیں پہنتا ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اصل میں ظلم ہوتا ہے۔ اور شرک کو اس معنی میں ظلم ہے کہ ہم لوگ بندوں کو بندے کے مقام سے ہٹا کر کے رب کے مقام پر جا کر ملا دیتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کا بندہ ہے، وہ بندوں میں نیک ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بندوں میں سب سے زیادہ نیک بھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ شکر گزار، سب سے زیادہ فرما بردار بندے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بندوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، بندوں میں صدیقین میں ہو، شہداء میں ہو، انبیاء میں ہو، لیکن وہ بندگی سے نکل کر کے خدائی تک نہیں جا سکتا۔ اب اس کو اس مقام تک لے کر جانا، یہ ہوا شرک، اور یہی ہے ظلم۔ دوسری چیز، ظلم گناہ کو بھی کہا جاتا ہے، شرک کو بھی ظلم کہا گیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش کی۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول، ہر آدمی سے تھوڑا بہت تو ظلم ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس پر نجات نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کی تلاوت کی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم کو قرآن میں گناہ کو بھی ظلم کہا گیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور آپ شیطان کے بہکانے پر وہ درخت کا پھل آپ نے اور اماں حوا نے کھا لیا، تو اللہ رب العالمین سے جب انہوں نے دعا مانگی تو جملہ یہی تھا اس میں، ربنا ظلمنا، اے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو آپ نے وہاں پر جو دعا کی اس کے الفاظ یہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ورنہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نافرمانی کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو اسے بتائی جائے وہ یہ ہے شرک، تاکہ اس کی تمام نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائے اور اللہ رب العالمین کا رحم اس کو ملے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ رائے کے ذرے کے برابر بھی اگر ایمان رہے گا تو اللہ رب العالمین جبار و قہار بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف کرے، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین رائے کے ذرے کے برابر بھی ایمان رہے گا تو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس کے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں، جنت میں محروم ہونے سے بچ جائے، اور دنیا کے اندر بھی اپنے جیسی مخلوقات یا بندوں کے سامنے جھکنے کی بجائے ان کو اس مقام پر رکھے، ظلم نہ کرے، اور اللہ کے سامنے صرف جھکنے والا بن جائے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو اگر سنوارنا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کو شرک کے بتانا ہے کہ تجھ کو شرک نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او قتلتا او حرکتا، شرک مت کرنا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کتنا سنگین جرم ہے شرک کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ بڑی مشہور حدیث ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، یہ دونوں سفر کر رہے تھے، ایک بستی میں پہنچے تو اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ تم کچھ نہ کچھ ہمارے بت کے اوپر چڑھاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بولے کچھ نہ کچھ چڑھانا ہے، چاہے ایک مکھی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں مسلمان ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور پر چڑھایا ہوا حرام ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں چڑھاتا۔ دوسرے نے سوچا مکھی ہے، کیا بڑی چیز ہے کہ کوئی، اس نے ایک مکھی پکڑ کر کے چڑھا دی اور اس نے انکار کر دیا، اب اس کو قتل کر دیا گیا جس نے مکھی چڑھانے سے انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی بنیاد پر اس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں ڈالا، اور جس نے ایک مکھی چڑھائی تھی اس کی بنیاد پر اس کو اللہ نے جہنم میں ڈالا، اس لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، وہ کسی بندے کو دینا یہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی دیکھیے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں انہوں کو تو حکومتوں کا معاملہ ایسا ہو کہ چھوٹے موٹے جرائم پر الگ الگ سزائیں ہیں، لیکن ایک جرم ایسا ہوتا ہے کہ جو ملک سے غداری کا ہو، اینٹی نیشنل جو آدمی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہیں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ قانون ہوتا ہے کہ اگر وہ ہتھیار کے ساتھ ہے تو دیکھتے ہی ساتھ اس کو سن کر دیا جائے، اگر وہ ہتھیاروں سے لیتا ہے اینٹی نیشنل، کیونکہ وہ ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو ملک کا غدار ناقابل معافی ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا اس خالق و مالک کی ملکیت تسلیم کرنے کے بجائے اس کا تمام کی تمام چیزیں اس کی اپنی ہیں، اس سے مانگنے کے بجائے دوسرے سے مانگا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی ہے، اس لیے سب سے سنگین جرم ہے۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس ہے، کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے ماں باپ والدین جو ہیں ان کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے، قرآن کا اگر آدمی مطالعہ کرے تو اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں جوڑے سے بیان کی ہیں۔ ایک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اور تیسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر شرک سے ممانعت، والدین کی نافرمانی سے ممانعت، توحید کا بیان اور والدین کی اطاعت کا بیان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر بھی پیچھے اللہ نے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کے ساتھ بیان فرمایا والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا، تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھ کو جنت عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو جنت چاہتا ہے؟ صحابی نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کے نبی۔ کہا تیرے والدین نے؟ کہا ہاں۔ کہا بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جا کر کے ان کی خدمت کر، اللہ رب العالمین تجھ کو جنت دے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جہاد میں جانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اپنے والدین کو ناراض چھوڑ کر آئے ہو یا راضی؟ تو صحابی نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول وہ ناراض۔ کہا جا کر کے پہلے ان کو راضی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والدین کا کتنا حق ہے میرے اوپر، میرے باپ کا؟ کہا تو خود تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے کہا اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ میرے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو چاہے اس کو توڑ کر ضائع کر دے چاہے اس کو بچا لے۔
اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر کے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں، کہا پھر تیری ماں، اس کے بعد کہا تیرے باپ کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں کے یہ جو تین حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائے، اس کے اسباب بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں اکیلی اٹھاتی ہے وہ تکلیف، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً پیٹ میں بچہ جو 9 مہینے تک رہتا ہے، یہ تنہا اکیلی ماں تکلیف اٹھاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہیں پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا۔ ہر مہینہ اس کا جسم بڑھتا ہے بچے کا، اور اس کے بعد 9 مہینے تک وہ تکلیف اکیلی اٹھاتی ہے۔ دوسری تکلیف ہے اس کی جو ہے والدہ کی، وہ ہے ولادت کے وقت، نئی زندگی ملتی ہے، اتنی سخت و اذیت اور تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں وہ، اس کے باوجود ان کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، اس میں باپ کچھ شریک نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا دواخانہ لے کر چلے جائیں، لیکن کسی کا درد تو نہیں بانٹ سکتے آپ۔ اور تیسری ایام رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو دیکھو والدہ کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کا پاخانہ صاف کرنا، اس کا پیشاب صاف کرنا، اس کو وقت پر دودھ پلانا، گھر کی بھی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا۔ رات کے وقت جب وہ سو جاتا ہے، اگر اس کی آنکھ کھل گئی، ذرا سا آواز نکالی تو فوراً پہلے چیک کرے گی، کتنی بھی گہری نیند ہو، کہ کہیں اس نے پیشاب تو نہیں کیا، پاخانہ تو نہیں کیا، اس کو صاف کر کے سوکھا کرنا۔ اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بے چین ہو جاتی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رات میں بچہ رو رہا ہے تو باپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اہلیہ کو کہتا ہے شوہر اس کو چپ کرا، یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ باقی اس کو چپ کرانا اور اس کو راحت پہنچانا، اس کی پوری کوشش والدہ کرتی ہے۔ کتنی بھی گہری نیند ہو، کیسی بھی نیند ہو، لیکن کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا دے کر کے وہ سو نہیں سکتی۔ کھانا کھا رہی ہے، بچے نے لیٹرین کر دیا، فوراً اٹھ کر کے پہلے لیٹرین صاف کریں گی۔ ہم لوگوں کو، میں تو اکثر کہتا بھی ہوں کہ بچپن سے پڑھتے تھے والدین کی اطاعت اور فرما برداری والدین کا مقام، لیکن میں خود کا ذاتی واقعہ جو میرے ساتھ ہوا کہ ماں کا اتنا زبردست درجہ کیوں بیان کیا گیا، ہوا یہ کہ میری پہلی بچی تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اب وہ گود میں آ کر کے بیٹھ گئی، کھانا کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو ہلکی سی بدبو کا احساس ہوا، تو میں نے کہا بو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ہماری والدہ سمجھ گئی، کہنے لگی تو دوسری طرف چہرہ کر، اور بچی کو فوراً اشارہ کی، وہ ہماری اہلیہ اس کو اٹھا لی، اور کہا دوسری طرف چہرہ کر کر کے جا کر کے کپڑا تبدیل کر لے۔ لیکن میں نے اپنے ترنگ میں بیٹھا رہا۔ اب جیسے ہی بچی کو اٹھائی، ایک دم بھرپور بدبو جب اس کی لگی، مجھ کو قے ہو گئی، اس کے بعد میں کھا نہیں سکا۔ لیکن میں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ بچی کو دھلا کر کے سب چیزوں سے فارغ ہو کر کے بیٹھ کر کے اطمینان سے کھانے لگی، تو میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی ایسے بچپن گزارا ہے، تو میں نے اپنی امی کی طرف دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگی کیا ہوا، طبیعت بگڑ گئی؟ کہا نہیں، تیرا مقام تو پہلے سے قرآن و حدیث سے پڑھا تھا، لیکن آج زیادہ سمجھ میں آیا، آج سمجھ میں آئی وہ بات۔ جس چیز کی ہلکی سی بو کے بعد میں کھانا نہیں کھا سکا، وہ اطمینان سے وہ پورا کام کرنے کے بعد آ کر کے بیٹھ کر کے کھا رہی ہے، ایک دم اطمینان کے ساتھ، ہر قسم کی تکلیف اپنے بچے کے لیے اٹھانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ماں کے جو تین درجات بیان کیے، اور غور کرو میڈل 3 ہی رہتے ہیں، ایک سونے کا ہوتا ہے، ایک چاندی کا ہوتا ہے، اور ایک کانسے کا، 3 ہی میڈل ہوتے ہیں، تینوں عورت کو مل گئے۔ جو لوگ بولتے ہیں اسلام میں عورت کے کیا مقام، یہ مقام ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے سلسلے میں، ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے بارے میں اطاعت اور فرما برداری کا جو حکم دیا، کسی مرحلے میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے سوائے ایک مرحلے کے، وہ آگے آ رہی ہے عبید۔
اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کرو، اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو اف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہم جیسے چھوٹے تھے، معصوم تھے، ہمارے لیے ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو، سب چیزوں کو قربان کیا رب العالمین۔ ہمارے اوپر جیسے ان لوگوں نے رحم فرمایا، اللہ ان کے اوپر تو رحم فرما رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے بارے میں کہ اگر والدین کی وفات ہو جائے، والدین اگر انتقال کر جائیں، والدین کی موت ہو جائے، تو آدمی اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے والدین کے ساتھ وہ رویہ نہ کر سکا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ والدین کے لیے اتنی دعا کرے، ہر دعا میں والدین کو یاد رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے جو رشتہ دار، ان کے جو دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ عزت و تقریب کے ساتھ پیش آئے جائے۔ ان کے جو رشتے ہیں جیسے چچا وغیرہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2-3 لوگ تھے، آپ کو سامنے سے دیکھا انہوں نے کہ آ رہے ہیں ایک بزرگ، آپ کے ساتھیوں نے بھی دیکھا، دیہات کے آدمی تھے، آپ فوراً آپ نے اپنا کچر اور آپا جو پہنے ہوئے تھے اتار کر کے ان کو دے دیا اور انتہائی تکریم کی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ دیہاتی آدمی تھے، صرف آبا بھی دے دیتے تو کافی تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والد کے دوستوں کا اکرام کرو، یہ میرے والد کے دوست تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے۔ تو کسی بھی مرحلے میں والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو جھڑک کر کے بولنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے ساتھ بے توجہی برتنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سلسلے میں اعتدال نہیں پایا جاتا ہے۔ اعتدال کس طرح نہیں پایا جاتا ہے؟ شادی کا تک کے تو معاملہ آدمی کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے کرتے آدمی بیوی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرتے کرتے آدمی والدین کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایک آدمی نوجوان ہے، شادی ہوئی، گھر میں داخل ہوا، اہلیہ لیٹی ہوئی ہے، بار بار پوچھ رہا ہے کھانا کھائی؟ کیا بات ہے، طبیعت برابر نہیں ہے؟ اب والدہ کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا گھر میں داخل ہوا تو کہ امی کھانا کھائی، کبھی نہیں پوچھا لیٹی ہوئی تو کہ امی طبیعت برابر ہے یا نہیں۔ وہ سوچ رہی ہے میرے جگر کا ٹکڑا، جس کو 9 مہینہ میں نے پیٹ میں رکھا، جس کے لیے رات دن موسم کچھ نہیں دیکھا، جس کو پال پوس کر جوان کیا، کبھی مجھ سے نہیں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا حق ہے، اس سے پوچھنا چاہیے، آپ کسی کی بیٹی لے کر آئے ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی والدہ کے لیے یہ کیا؟ آپ کے والد جب آپ اسکول جانے لگے تو آپ کو کبھی بولنا نہیں پڑا، بلکہ پلٹ کے پوچھتے تھے خرچہ لیا؟ تہوار کا موقع ہے تو تمام کے تمام آپ کے وہ لوازمات جو ان کی طاقت میں ہیں وہ آپ تک کے دلاتے ہیں۔ میں ایسے باپ کو جانتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں اپنے بیٹے کو لے کر کے وہ مارکیٹ پہنچا، اس کی جیب میں کل جو پیسے تھے اس وقت، کچھ پرانی بات ہے، 700 روپیہ، جس میں اس کے پروگرام کے مطابق 300، 350، 400 تک کے اپنے بیٹے کا جوڑا دلا دینا، اس کے بعد چپل بنیان وغیرہ سب لے لینا۔ اب اس کے بیٹے نے جس کپڑے کی طرف انگلی اٹھائی اس کی قیمت ہی 700 روپیہ تھی، مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک حادثہ ہوا، وہ کپڑا دیکھتے دیکھتے بچہ ایک دوسرا اس سے زیادہ قیمتی کپڑا دیکھنے لگا، تو باپ بیٹے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا تاکہ ادھر نہ اٹھا دے، اور اگر ادھر اٹھائے گا تو میرا جیب تو اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بچے کو نہ میں نہیں بول پاؤں گا۔ اس نے کچھ نہیں خریدا۔ یہ بڑے ہونے کے بعد یاد نہیں رہ جاتا، پھر آدمی اپنے والدین سے پوچھتا ہے کہ خرچہ لگے گا، ان کو بنا زبان کھولے ان کے ہاتھ میں رکھ دینا، ان کی جیب میں ڈال دینا، ان کو زبان کھولنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ والدہ کتنا خیال رکھنا چاہیے اس کا، اس سے پوچھنا، اس کو اہمیت دینا۔ ہم یہ جو جیب میں رکھ کر کے اپنی اہلیہ کے لیے لے جاتے ہیں، بالکل اجازت ہے اس کی، لیکن ہم کو پال پوس کر انہوں نے جوان کیا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو سمجھتا نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے بھی الگ سے اہمیت دی کہ ان کے لیے کچھ لے کر کے جائیں، کہ ان کو احساس نہیں ہوگا؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں انسانی زندگی کے اندر۔
اللہ تعالیٰ نے یہ والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں کوئی بیچ میں آڑ اور پردہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں میں بڑا عظیم مزاج ہے کہ نیک آدمی متقی آدمی کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ ملے تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی ہے، اللہ کے نبی نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ کوئی نیک متقی آدمی ہو تو اس سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے، لیکن یہ چیز ہمارے اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ والدین کا آپ دل خوش کر دیجئے، ان کی زبان سے اگر الفاظ نکل گئے، دعا نکل گئی تو عرش اور اس کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو قبول فرماتا ہے، صرف وہ اتنا کرنا ہے بس۔ یہ آج کے جو امام حرم ہیں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بچپن میں انہوں نے شرارت کی اور ان کی والدہ نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ اس کو حرم کا امام بنا دے۔ خود پورا واقعہ بیان کیا انہوں نے، اور اتنا بیان کرنے کے بعد کہ میری والدہ کی دعا کا نتیجہ ہوں، اس کے بعد آگے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ والدین اگر ان کی دعائیں اور ان کا دل خوش رہا، ان کی دعائیں نکلتی رہی تو حادثات راستے تبدیل کر دیں گے، کامیابیاں تمہارے دروازے پر دستک دیں گی اور تم کو خود بلانے کے لیے آئے گی۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری، ان کو خوش رکھنا، مگر والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے بجائے آدمی ایسا رویہ گھر کے اندر اختیار کرے جس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہم کو بیان کر رہے تھے کہ ایک ہی آدمی کا واقعہ، یہ کڑوی سچائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی، معمولی چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی آدمی کا واقعہ کہ وہ شخص اپنی ماں کو لے کر کے آیا آج جمعہ کے روز۔ اب جب جمعہ کے روز ان کی ماں کو لے کر کے آیا تو ہوا یہ تھا کہ وہ کھڑی ہوئی تو چکر آ گئی کمزوری کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، کہا کہ عمر بھی کافی ہو چکی ہے تو کمزوری کی وجہ سے یہ کچھ ٹانک وغیرہ لکھ دیتے ہیں۔ کہا ڈاکٹر صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، پھل بھی میں روز لے کر آتا ہوں، گھر میں بھی بہت اچھا پکتا ہے۔ کہا دیکھو بزرگی ہے، تھوڑا سا کچھ ایکسٹرا انرجی مل جائے تو بہتر رہے گا۔ کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روز آنا پھل لاتا ہوں میں اور سب گھر میں رکھا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لے کر چلا گیا۔ دوسرے ہفتے میں ٹھیک جمعہ کے روز اپنی اہلیہ کو لے کر کے آیا۔ اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ ذرا تھا کھڑی ہوئی اور چکر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس بتانے کے لیے وہی شخص آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس عمر میں جو عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بیٹھے رہے کافی دیر تک کہ اچانک اٹھے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، چکر آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا نا، کہا ہاں، تو کہا کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، نارملی ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ مگر بولے ڈاکٹر صاحب، ارے بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بولے ڈاکٹر صاحب کوئی ٹانک وغیرہ لکھ دیجیے۔ ارے بولے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولے نہیں لکھ دیجیے۔ سر ہو گیا وہ اور لکھوا کر گیا۔ یہ رویہ اللہ رب العالمین نے ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی دلجوئی، ان کو خوش رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کہا کہ میرے مال میں سے کچھ بھی لے لیتے ہیں میرے والد، کتنا حق ہے؟ کہا تو خود تیرے باپ کا ہے، خود اپنے والدین کو خوش رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی دلجوئی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا صرف نہیں، اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے کہ اللہ نے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے اگر والدین حیات ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی 2 برس ہے، 2 سال تک کے ایام رضاعت۔ پہلے پارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے حولین کاملین، پورے 24 مہینہ اگر عورت دودھ پلانا چاہے تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اب اگر اس سے کم میں بھی اگر دودھ چھڑا دیتی ہے، مطلب 1.5 سال میں، 1.25 سال میں، تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بچے کو تکلیف دے کر کے نہیں، اگر وہ کھانے لگے اس سے پہلے بھی چھوڑ دے ہوئے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ کامل 2 سال ہے۔ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری جس نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا، اور والدین کی شکر گزاری اور ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ اچھا سلوک، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، جس کی بنیاد پر، جو دونوں کے ملن کی بنیاد پر، نکاح کرنے کی بنیاد پر ہمارا وجود اس دنیا میں آیا، جو سبب بنے۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھے پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ یہی ایک موقع ہے، یہی ایک جگہ ہے جہاں والدین کی نافرمانی، مطلب ان کی بات نہیں ماننے آدمی یہ کر سکتا ہے، یہی ایک مقام ہے۔ عقیدے کے اندر کوئی سوداگری نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے کے لیے اگر والدین بھی کہیں جن کے بارے میں خوب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان کو بنا کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنا، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا حق ہے ان کا۔ آدمی حصول جنت کے لیے ادھر ادھر کوشش کرتا رہتا ہے، گھر میں والدین موجود ہے بس ان کی خدمت کرتا رہے، اللہ رب العالمین نے یقین دلایا ہے کہ جنت ہے۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ بھی شرک کی تعلیم دے، کچھ شرک کرنے کا کہے تو ان کا حکم نہیں ماننا ہے۔ مخلوق کی فرما برداری میں، مخلوق کی اطاعت میں، مخلوق کی رضامندی میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، خالق کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ تو والدین ہیں، جب ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے تو اب دوست ہے، وہ 11 میں بلا رہے، لوگ چلے جا رہے ہیں، پوجا پاٹ کی ہے، مٹھائیاں مل رہی ہیں، لوگ اس کو کھا لے رہے ہیں، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، گلی محلے کے لوگ ہیں، دوست و احباب ہیں، چلو ان کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں۔ جب والدین کے کہنے پر ایسا کام جو شرک کا ہے، جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، اس کو نہیں کر سکتے ہیں، تو کسی اور کے کہنے پر کوئی اور رشتہ جو باقی رہے ٹوٹے، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، اسباب وہاں پر دیکھے جائیں گے۔ لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، شرک کی تعلیم دینے والے بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا ان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کی بھی نہیں ماننا ہے، یعنی عقیدے میں کوئی سوداگری نہیں کرنا ہے، کوئی تعلق، ہر محبت، ہر چیز عقیدے کے بعد، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، ہر چیز عقیدے کے بعد ہے، توحید کے بعد ہے ہر چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کون ہے؟ وہ جو توحید قبول کرنے کے بعد شرک و کفر کرنا ایسا ہی اس کا تصور ہو جیسے آگ میں جلا دیا جانا۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ آپ ان لوگوں کا واقعہ، جن لوگوں کو خندق والوں کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، خندق کھود کر کے آگ جلا کر کے پوری قوم کو اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، لیکن انہوں نے عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک ہی جگہ ہے والدین کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن نہیں ماننے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائے، اور وہ کتنا بھی دباؤ ڈالے، کتنا بھی اس کو کریں، نہیں ماننا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے والدہ نے جب دیکھا کہ یہ ایمان اور عقیدہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا اگر تم میری بات نہیں مانے گا، اگر جو بت پرستی پہلے کرتے تھے، جو تمام چیزیں گھر میں چلتی تھی، اگر وہ نہیں کرے گا تو یاد رکھ میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ نہاؤں گی، اور نہ دھوپ میں سے چھاؤں میں آؤں گی۔ اب عرب کی دھوپ کیسی؟ یہ والدہ کو سمجھاتے رہے، والدہ نے نہیں مانا، ضد پکڑ لی۔ انہوں نے والدہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، یہ تکلیف میں بے چین ہو گئی وہ، تو یہ جاتے ہیں اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی معمولی سی تکلیف بے چین کر دیتی ہے، بےقل کر دیتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین آپ جیسی 100 مائیں دے تو سب عقیدے پر قربان کر دوں گا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گا۔ بہت اہم چیز ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی تعلیم دے تو ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے، نرمی کے ساتھ ان کو کہنا ہے کہ یہ میں نہیں مانوں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں، جس نے تم کو، مجھ کو اور تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، ان کے ساتھ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے معاملات میں جب وہ کوئی بات کہے تو اس کو نرمی کے ساتھ سن کر کے اس کو ماننا، اور ان کے ساتھ دنیا کے معاملات میں انتہائی اچھا برتاؤ کرنا، اچھا طریقہ کار اختیار کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم اپنا برتاؤ اور رویہ ان کے ساتھ بدل دیں میں،
بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب لوگوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کی فرما برداری کی، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنے بیٹے میں جب یہ تبدیلی دیکھی تو کہا یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہاں پر تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اگر عقیدہ توحید اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے سرفراز کیا ہے تو ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے تمام بچوں سے بالکل الگ ہو جائے اگر دوسرے لوگوں میں شرک اور پایا جاتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو بھی ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ ہمارے سلسلے میں بالکل نرمی کا معاملہ کرے، مگر یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا معاملہ، ہماری توجہ، ہماری خدمت، ہماری فرما برداری، ان کو اہمیت دینا، یہ سارے اعمال ہمارے اندر رہیں گے۔ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کردار سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شرک کو بھی تعلیم دیویں وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کون سا طریقہ اختیار کرنا، کون سا راستہ اختیار کرنا؟ سبیل المومنین، اللہ کے نیک متقی بندوں والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ سبیل المومنین کو چھوڑ کر کے جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسی کی طرف اس کو ڈال دے گا۔ اہل ایمان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت قحافہ، ان کے بارے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے ہی توحید کی دعوت دی فوراً قبول کر لیا انہوں نے، اللہ نے دل کو نرم کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے، مسلسل آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے گھر جانے کا حکم دیا، جب گھر گئے تو اندر سے والدہ کی آواز آتی ہے کہ بیٹے ذرا سا رک جا، میں غسل کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جب اندر داخل ہوئے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو اپنے والدین کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنا اور عام حالات میں بھی ان کے لیے دعا کرنا کہ رب العالمین ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، ان کے ساتھ اچھائی اور خیر کا معاملہ کر۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جو حکم دیا ہے ان کے ساتھ خیر خائی اور اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عتبہ مکہ کے بڑے سرداروں میں تھے اور بہت ذہین آدمی تھے۔ غزوہ بدر میں جب ان کو قتل کیا گیا، مشرک تھے یہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا چہرہ تھوڑا سا اداس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اپنے والد کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھ کو یہ امید تھی، یہ بہت سمجھدار، سنجیدہ اور بڑے باشعور آدمی تھے، مجھ کو امید تھی کہ یہ ہدایت قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے ہدایت نہیں قبول کی، اس کا مجھ کو افسوس ہے۔ تو عقیدے کے معاملے میں لیکن اس کے باوجود والدین سے جو محبت ہے، ان کی جو اطاعت ہے، ان کی جو فرما برداری ہے وہ کرنا اور وہ راستہ اختیار کرنا جو اہل ایمان کا راستہ ہے، نیک وکار لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو جھڑکے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، ان کے اوپر کوئی توجہ نہ دے، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ یہ نیکوکار لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کر دوں۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا فرما بردار مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ جس کی دعا قبول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر کر رہے تھے، اچانک تیز بجلی چمکی، بادل گڑگڑائے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ تینوں بھاگ کر کے ایک غار میں جا کر ان لوگوں نے پناہ لیا۔ اب بجلی کڑکنے کی بنیاد پر، بادل گرجنے کی بنیاد پر ایک پتھر لگتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پر آ کر کے لگ گیا، راستہ بند، تینوں پریشان۔ تو تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایسی نیکی کا تذکرہ کر کے دعا مانگو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تم لوگوں نے کی ہے، ہم لوگوں نے کیا ایسی نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
نیکی کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلا جو جملہ ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی کوشش کری ہوگی تم نے. تو پہلے شخصوں نے دعا مانگی، تو دعا مانگنے کے لیے وہ الفاظ کیا استعمال کرتا ہے؟ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے رب العالمین میری زندگی ہر قسم کے گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، بہت مالدار تھا. ایک روز قحط سالی کے دور میں اس کی چچا زاد بہن جس سے بہت دن سے یہ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے بعد کچھ پیسے کے لیے آئی، تو اس نے پیسہ دینے کی شرط یہ رکھی کہ وہ اس کے ساتھ خلوت تنہائی اختیار کرے. وہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے رب العالمین. وہ مجبور تھی، مجبوری میں اس نے ہاں کہہ دی. اب اس کے بعد جب تنہائی میں یہ اس کے پاس آئی اور جب یہ گناہ کا ارادہ کیا، یعنی بالکل گناہ کے لیے تیار ہو گیا، یہاں تک کہ رانوں کے درمیان اس کی، تو وہ دیکھتا ہے اس کا چہرہ بالکل تبدیل، پیلا بالکل چہرہ. تو حیرت سے کہتا ہے کہ لذت و سرور کے اس لمحے میں اس وقت نے کس بات کی بنیاد پر تیرے چہرے کے رنگ کو تبدیل کر دیا؟ وہ عفیفہ نیک پاک دامن بہن، اللہ بے شمار رحمتیں اپنی نازل فرمائے اس پر، وہ جواب دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس، اللہ کے جہنم کے ہولناک عذاب نے میرے چہرے کے رنگ کو تبدیل کر دیا کہ اتنی نعمتیں ہیں اس رب کی اور اسی رب کی نافرمانی کر رہی ہیں. گناہ کا کام. وہ اٹھ کر جھٹکے سے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کا خوف. وہ کہتا ہے کہ تو مجبور اور بےکس، تو اللہ سے ڈر رہی ہے. اللہ نے مجھ پر تو انعامات کی بارش کی ہے، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے رب العالمین میں گناہ کر سکتا تھا، گناہ پر غالب تھا، تنہائی تھی، ساری چیزیں میسر تھی، لیکن صرف تیری رضا اور خوشنودی، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں گناہ سے رک گیا رب العالمین. یہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے نیکی کی. تھوڑا سا پتھر سرک گیا. اس کے بعد دوسرا آدمی اپنی نیکی بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس کسی آدمی نے جو ہے ملازمت کی، کچھ کام کیا، اب وہ تنخواہ پر کچھ بحث تکرار ہو گئی. جب بحث تکرار ہو گئی تو وہ تنخواہ لیے بغیر چلا گیا. تو اس نے اس سے ایک بکری خریدی. اب اس بکری سے بکری نے بچے دیے. اب وہ نسل بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ ہو گئی جانوروں کی. کافی طویل مدت کے بعد وہ شخص آیا اس کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ اے فلاں، تجھ کو یاد ہے میں نے اتنے سال قبل تیرے یہاں ملازمت کی تھی اور تیرے یہاں کام کیا تھا، اور تو نے مجھ کو میرا جو محنتانہ تھا وہ نہیں دیا. تو کہنے لگا ہاں اچھی طرح یاد ہے. تو کہا میں ضرورت مند ہوں، ابھی مجھ کو لوٹا دو. کہا یہ پورا لے کر بکریوں کا ریوڑ لے کر چلے جاؤ. تو کہا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ کہا نہیں، یہ تیرا ہی ریوڑ ہے. پھر اس کو تفصیل بتائی. کہا اللہ تیری رضا کے لیے، ورنہ کمزور کا حق مارنا یا اس کو اتنا ہی دے دینا، یہ تمام چیزیں. تیسرے نے اب تھوڑا سا پتھر اور ہٹا. تیسرے نے واقعہ بیان فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ والدین اس کو بڑھاپے کے پہنچ گئے تھے اور اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور یہ چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا. تو چرواہا جب بکریاں چرا کر کے آتا تو پہلا کام یہ تھا کہ اپنے والدین کا منہ دھلاتا، ان کا چہرہ دھلاتا اور ان کے اپنے ہاتھ سے دودھ ان کو پلاتا. اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتا پلاتا. ایک روز بکریاں لے کر کے دور نکل گیا. جب واپس لوٹا تو والدین کی آنکھ لگ چکی تھی. رات بھر پیالہ لے کر کے سرہانے کھڑا رہا. بیوی اور بچے بھوکے سو گئے کہ کب والدہ کی آنکھ کھلے گی، اور اسی وقت پیالہ. اے اللہ صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے. پتھر اتنا سرک گیا کہ دونوں کے لیے، تینوں کے لیے راستہ بن گیا. تو والدین کا اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا. تو اللہ رب العالمین نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں جو حکم دیا ہے، ان کی راہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرتے ہیں. تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. جو کچھ آدمی اپنے گھر میں کرتا ہے، باہر نکل کر کے بہت ڈینگ رہا مار رہا ہے کہ میرا ایسا معاملہ، میرا ویسا معاملہ، لیکن گھر کے اندر تنہائی میں والدین کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے سب اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کے سامنے لے آئے گا. سب کے سب چیزیں اور سب اللہ بیان فرمائے گا.
یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بڑا عنوان ہے، مزید وہ ترجمہ پڑھ دوں گا انشاءاللہ، آئندہ ہفتہ اس کی تفسیر بتاؤں گا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی کوا کھچی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، ہوا میں، اسے اللہ ضرور لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر، بہت خبردار ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز بندگی درست ہو، عقیدہ اگر صحیح ہوا۔ دوسرا، والدین کے بارے میں اگر آدمی ان کے حقوق ادا کرنے والا ہوا تو گھر کے معاملات درست ہو گئے، کیونکہ ایک آدمی اگر والدین کا نافرمان ہوگا تو ایسی نسل تیار کرے گا جو اس کی نافرمانی کرے گی۔ بچے جو ہوتے ہیں یہ سب کے سب سیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں، جس گھر میں والدین کی نافرمانی، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے، ان کی اپنی اولادیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں کا بڑا سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو کھینچ کر کے 2 ہاتھ مارا، جب تیسرا مارنے لگا تو باپ بڑی بلند آواز میں کہتا ہے، بیٹا رک جا، میں نے تیرے دادا کو 2 ہی ہاتھ مارا تھا، اور اس کے بعد ایک پتھر روڑ پر وہیں بیٹھ کر رونے لگا بھو بھو۔ 3 نسل میں یہ واقعہ ہوا، 3 نسل۔ تو یہاں پر ہی وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی اگر والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے والا، ان کا اکرام کرنے والا ہوتا ہے، تو ان کی اپنی اولاد بھی وہ دیکھتی رہتی ہے اور ان کا اکرام اور ان کی فرمانبرداری کرنے والی رہتی ہے، تو گھر کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ذات کی اصلاح بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک آدمی گناہ سے کیسے بچے؟ ہر وقت تو گھر میں نہیں رہتا ہے کہ والدین روکو ٹوکے، ہر وقت تو نکاحوں میں نہیں رہتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، مجلس میں ہوتا ہے، مختلف مقامات ہوتی ہیں جہاں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں اس کو گناہ کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں، حالات ویسے بن جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ اپنے آپ کو کس طرح گناہ سے بچائے، کون سا نسخہ ہو سکتا ہے، کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو گناہ سے روکے گی؟ اولاد کی تربیت میں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ اسی کے باعث انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ رہے گی۔ اور پھر عمل میں سب سے زیادہ کس عمل کی اہمیت ہے جو بالکل پابندی کے ساتھ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی کی تفصیل بیان کی ہے کہ آخرت کا تصور، نماز کی پابندی، امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، رب العالمین جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کے لیے خوب دعا کرنے کی توفیق دے، اور ان سے جو منسلک رشتے ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین، جو کچھ تیرے کلام میں تو نے بیان فرمایا، تیرے نبی نے جو کچھ احادیث میں بیان فرمایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔